بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی ڈاکٹر شو ود ڈاکٹر محمد شاہد کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. رمضان کی آمد ہے اور رمضان میں شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہو کہ ڈائبٹک مریض جو ہیں جن کو شوگر ہے وہ پیچیدگیوں سے بچ سکیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو ان کو روزہ رکھنے میں. اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں، اور ہمارے مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر عادل خان، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں اور وائس پرنسپل ہیں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں. تو ڈاکٹر عادل سے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر عادل؟ الحمدللہ. ڈاکٹر عادل، ٹائپ 2 ڈائبٹکس کون سے مریض ہوتے ہیں یہ بتائیں ذرا. اصل میں شوگر کی کئی اقسام ہیں لیکن عموماً ہم اس کی دو ڈویژنز کرتے ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. عموماً ٹائپ 2 ڈائبٹیز ذرا بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے. ایسے مریض انسولین بنا تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو ریسیپٹرز ہیں جہاں جا کے انسولین نے کام دکھانا ہوتا ہے وہ انسولین کو رسپونڈ نہیں کرتے. اس کے برعکس ٹائپ 1 ڈائبٹکس جو ہوتے ہیں ان میں عموماً یہ کم عمری میں ہوتی ہے اور ان میں انسولین بننے کا عمل ہی متاثر ہو جاتا ہے، یہ انسولین صحیح طرح بنا نہیں پاتا. ٹھیک ہے، تو کیا رمضان میں یہ مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں. ٹائپ 2 والے بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. چند احتیاطیں انہیں رکھنی پڑیں گی. ان احتیاطوں میں خوراک بھی شامل ہے، دوا کی ایڈجسٹمنٹ بھی شامل ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کی ایڈجسٹمنٹ بھی شامل ہے، لیکن بہرکیف ان احتیاطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور فالو کرتے ہوئے روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں. اگر یہ مریض انسولین پہ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ گولیوں کے بعد انسولین شروع کر دی ہے ٹائپ 2 میں، تو کیا پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی بالکل رکھ سکتے ہیں. وہ اپنے معالج سے مل کے اپنی شوگر لیولز کے حساب سے رمضان کے لیے انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ رمضان میں عموماً ہمارا صبح کا کھانا کم اور پھر افطار میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پھر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے ڈوز میں، تو وہ پھر روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ شوگر کے مریض کتنے عرصے پہلے اپنے معالج کو دکھائیں رمضان سے؟ دیکھیں آئیڈیلی رمضان سے 1 مہینہ پہلے مل لیں تاکہ ان کی جو شوگر کے لیولز ہیں وہ ان کے نوٹس میں آ جائیں اور اس میں جو بھی کریکشن ہے وہ ٹائملی ہو جائے اور جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ کر لی جائے. ٹھیک ہے، کوئی ٹیسٹ بھی کرانے چاہیے؟ دیکھیں بالکل شوگر کے مریضوں کو جو ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تمام کرا لیں، جس میں شوگر کا 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے، ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے بعد کی شوگر ہے، یا اپنا انہوں نے سیلف مانیٹرنگ کا ایک چارٹ بنایا ہوا وہ زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ گردے کے حساب سے کریٹینین اور پیشاب کا ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حالات ہیں. گردے کے مریض جن کو ڈائبٹیز ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں روزہ ضرور رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے، تو ایسے مریضوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں، لیکن ارلی اسٹیج والے کو آپ رکھوا تو سکتے ہیں لیکن پھر اس کا واٹر انٹیک کو آپ کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ افطار سے سحر کے درمیان بہتر رہے. ٹھیک ہے، کوئی لیولز ہوتے ہیں جس پہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ ڈفرینٹ اسٹیجز اصل میں EGFR ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس کی میجرمنٹ سے ڈیسائیڈ کیا جائے. اچھا صحیح، تو زیادہ اگر خراب ہیں تو بہتر ہے کہ روزہ بہتر ہے کہ نا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مریض روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں جب ڈاکٹر کے پاس جائے تو ٹیسٹوں کے ساتھ اور کوئی چیز کر کے جانی ہے یا پھر صرف ڈاکٹر کے پاس مل لیں اس سے جا کے؟ دیکھیں وہ اپنی تمام ادویات لے کے جائے گا، اپنی شوگر مانیٹرنگ کا چارٹ لے کے جائے گا، اور وہ ادویات کی ایڈجسٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے ہسٹری ہی ڈاکٹر بنیادی طور پہ ٹیسٹ ان کے شوگر کے چارٹ اور ہسٹری ہی کو مد نظر. اگر شوگر بہت زیادہ ہو 3 مہینے کی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ 1 مہینے پہلے جو ان کا معائنہ وہ یہ ہے کہ اگر شوگر زیادہ بھی ہے تو اس وقت دوا کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جائے کہ دیکھیں ہیموگلوبن A1C تو نیچے آنے میں ٹائم لے گا، لیکن اگر اس کی جو اسٹیٹ یا اس موقع کی شوگر ہیں وہ 1-2 ہفتے میں کنٹرول کر لی جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ روزہ رکھنا تو شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب روزے میں یہ لوگ عام لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ شوگر چیک نہیں کر سکتے، اس بارے میں بتائیں. دیکھیے اس بارے میں مختلف گائیڈ لائنز موجود ہیں اور گائیڈ لائنز لکھنے والے بھی بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ان چیزوں کو لکھتے وقت بہت سارے علماء سے فتویٰ لیا ہے، اور خاص طور پہ وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے لیا. اس میں لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ کہ شوگر گلوکومیٹر سے چیک کرنے پہ روزے پہ کوئی اثر. صحیح. تو دن میں کتنی بار ایسے مریضوں کو شوگر چیک کرنی چاہیے رمضان کے دوران؟ یہ دیکھیں اس کے لیے ایک رسک اسٹریٹیفیکیشن کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ 2 بار تو کر ہی لیں، ورنہ
6 ایسے اوقات ہیں جس میں وہ شوگر چیک کر سکتے ہیں. جیسے سحری کے بعد وہ چیک کر لیں, کیونکہ اگر سحری کے ابتدائی حصے میں شوگر کم ہے تو پھر روزہ افطار کر لینا چاہیے. مڈ ڈے دوپہر کے وقت کر لیں, افطار کے وقت کر لیں, رات کو سوتے وقت کر لیں, افطار کے 2-3 گھنٹے بعد کر لیں. تو یہ مختلف اوقات میں کی جا سکتی ہے. اور اہم بات ہے کہ دن میں جس وقت بھی ان کی طبیعت خراب محسوس ہو, لیکن یہ کہ 2 بار انہیں شوگر تو لازمی چیک. ڈاکٹر عادل, کوئی نمبرز ہیں جس پہ ایسے مریضوں کو افطار کر لینا چاہیے؟ اگر کسی کی شوگر پورے روزے کے دوران 70 سے کم ہو کسی بھی لمحے, تو انہیں روزہ افطار کر لینا چاہیے. اگر وہ 70 سے 90 کے درمیان ہے تو انہیں 1 گھنٹے بعد دوبارہ شوگر چیک کرنی چاہیے. اور اگر وہ 70 سے کم ہو رہی ہے تو افطار کر لیں. 300 سے زیادہ ہو, دیکھیں صرف کم اہم نہیں ہے, اگر شوگر 300 سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بھی افطار کر لینا چاہیے. اور اہم بات یہ کہ اگر سحر کے بعد 1 گھنٹے بعد اگر شوگر 100 سے کم ہے تو تب بھی افطار کر لیں. کہ اگر سحر کے ابتدائی حصے میں اتنی کم شوگر آ رہی ہے تو دن میں مزید کم ہونے کا. تو آگے ایسے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں؟ دیکھیں وہ ڈاکٹر سے ملیں گے, اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایسا کیا ہے کہ ان کی شوگر کم ہوئی. عین ممکن ہے کہ یہ سحر پراپر طور پہ نہیں کر پا رہے, اور عین ممکن ہے کہ ان کی ادویات کو مزید کم کرنے کی ضرورت. صحیح. بہت ساری ادویات ایسی ہوتی ہیں جو شوگر کو لو کرتی ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے, وہ استعمال تو کر رہے ہیں, اس کے مختلف گروپس بھی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ان ادویات کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ انڈیویجولائزڈ ہوتی ہے, ہر بندے کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن براڈلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دوا کا زیادہ جو کمپوننٹ ہے وہ افطار کے بعد والے حصے میں چلا جاتا ہے, اور کم کمپوننٹ سحر میں چلا جاتا ہے. کیونکہ سحر کے بعد اس کو تقریباً ایک لمبا پیریڈ بغیر کھائے پیے گزارنا ہے, تو اس پر دوا اس میں شوگر ظاہر آٹومیٹیکلی نیچے جاتی ہے, تو وہ صبح کا کمپوننٹ کم ہو جاتا ہے اور وہ افطار کا کمپوننٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ دوا کی مقدار بھی بہت ساری دوائیں جیسے سلفونال یوریا گروپن کی عادی کر دی جاتی ہے, انسولین کی مقدار بھی کم کر دی. صحیح. کچھ مریض دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس ہوتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ دوبارہ اسی طرح ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی سحر افطار میں, دوپہر والی انسولین ان کی مائنس ہو جائے گی. اچھا, اور ڈوز بھی کم ہوگی. ڈوز بھی کم ہو جائے گی. اب سحری پہ بتائیں, ڈائبٹک مریض کیا کھائیں؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں سحری میں سب سے پہلا تو میں کہوں گا وہ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ اذان کے قریب سحری کریں. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں دیکھیں نا, صبح سویرے اٹھے یا رات کو ہی جاگتے رہے تو سحری جلدی کر لی, پھر تلاوت کر لی. تو شوگر کے مریضوں کو اذان کے قریب سحری کرنی چاہیے. اچھا, جب سحری کریں گے تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جسم کو گلوکوز آہستہ آہستہ دیتی ہیں. سحری میں وہ چیزیں استعمال کی جائیں تاکہ سارا دن وہ آہستہ آہستہ گلوکوز دیں. جیسے اگر آپ روٹی لے رہے ہیں تو اس میں ہلکا سا تیل اندر لگا دیا جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ گریجولی آپ کو انرجی ملے گی. کیونکہ سحری میں ہمیں فوری طور پہ اپنے گلوکوز لیول کو مینٹین نہیں کرنا, بلکہ ایسی چیزیں کھانی ہیں جو کہ دن بھر ہمارے گلوکوز لیول کو مینٹین رکھ سکیں. تو اس میں ہم صبح ایک روٹی میں ہلکا سا تیل لگا کے اس کے ساتھ سالن کھا سکتے ہیں, دہی لیا جا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ دلیا لیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں سحری میں کرا. ٹھیک ہے. اور چائے وغیرہ, کافی, اس کا استعمال کتنا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کر تو سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اس میں چینی کا استعمال ہونا. ٹھیک ہے. کوئی جوس وغیرہ استعمال نہیں کرنے؟ جوس استعمال بالکل سحری میں وہ 1 گلاس جوس لے سکتے ہیں, جو فریش جوس ہیں وہ بالکل استعمال. ٹھیک ہے. اب یہ سحری کا ہو گیا. ہمارے ہاں باہر سحری کرنے کا پچھلے زمانے سے رواج چلا آ رہا ہے, کچھ سالوں سے. پہلے تو نہیں دیکھتے تھے کہ بنس روڈ پہ جا کے اور سحریاں ہو رہی ہیں, اور شوگر کا مرض آپ کو پتہ ہے بڑھ رہا ہے دن بدن. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا بنس روڈ پہ ایسی غذا مل جائے گی جو شوگر تو چھوڑیں عام آدمی کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو بالکل بنس روڈ پہ چلے جائیں. لیکن بنس روڈ پہ ایک تو وہ بالکل چلے جائیں, لیکن کیا کھائیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ دیکھیں ہلکا سا تیل لگی ہوئی روٹی تو انہیں وہاں مل جائے گی, اور سالن اگر وہ کم مسالے والا ملنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, اور دہی بھی وہ لے ہی لیں گے. نہاریاں, پائے, اب میں یہ تو ہر کسی آپ سے بات کر لوں گے, اس قسم کی چیزیں تو ظاہر یہ ان سے پرہیز کرنا ہے. سو یہ کلیئر میسج ہے آپ کا کہ سحری میں ایسی چیزیں استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. اب سارا دن گزر گیا, ٹھیک ہے, عصر اور مغرب کے دوران جو ہے وہ شوگر آپ نے کہا چیک کرنی ہے. اب
بتائیں کہ افطار کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں افطار میں اب وہ چیزیں شروع میں وہ چیزیں استعمال کریں جو فوراً ہمارے شوگر لیول کو بحال کر دیں. اس میں دیکھیں 2 سے 3 کھجوریں بالکل کھائی جا سکتی ہیں. اختلاف رہتا ہے لیکن جو لال شربت ہے جو آج کل شوگر فری دستیاب ہے، اس میں شوگر فری کا مراد یہ ہوتی ہے کہ چینی کم ہے، وہ ایک گلاس لے لیں. چنے کی چاٹ کا ایک پیالہ لے لیں، فروٹس کا ایک پیالہ لے لیں. تو اس کو استعمال کر کے اپنی شوگر کو بحال کیا جائے اور پھر گیپ سے وہ کھانا کھا لیا جائے. ٹھیک ہے. یہ لال شربت کے بارے میں آپ نے جو کہا، کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اختلاف کیا ہے، یہ ذرا بتائیں. دیکھیں اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کیلوریز زیادہ ہیں یا شکر کا کنٹینٹ زیادہ ہے، تو وہ ایک دم شوگر لیول کو ہائی کرتا ہے. لیکن جس طرح ہمارا کراچی میں ایک لمبا روزہ، ابھی تو خیر ابھی سردیوں کی طرف آ رہے ہیں لیکن پچھلے روزے کافی لمبے تھے اور گرمی بھی زیادہ تھی، تو اس میں شوگر لیول کا ڈاؤن ہونے کا چانس زیادہ رہتا ہے. تو لوگوں کو چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو رغبت سے وہ پی بھی لیتے ہیں، تو اس حوالے سے میرے خیال سے اس میں لینے میں کوئی حرج. اور لیمو پانی کے بارے میں جو لیمو پانی بھی بالکل لیا جا سکتا. صحیح. اب یہ جو فروٹ چاٹ کا ہے اور دہی بڑے اور یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں بتائیں. پکوڑوں کے بارے میں وہ تو مس ہو گئے. پکوڑے امپورٹنٹ. دیکھیں فروٹ چاٹ میں بھی اگین یہ ہے کہ اگر آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال کے ڈالیں تو دیٹس ویری گڈ، لیکن اگر اس میں آپ ایڈڈ شوگر ڈالیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا اتنا. اسی طرح جو پکوڑے یا دہی بڑے ہیں وہ دیکھیں انسٹنٹ سورس آف انرجی نہیں ہے. افطار میں ہمیں وہ چیزیں زیادہ لینی ہیں جو ہمیں فوراً انرجی دیں. تو جب ہم ان چیزوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں آتے نہیں ہیں، اور ظاہر کولیسٹرول لیول اور باقی چیزوں کے لیے بھی. اور یہ چاٹ جو چنا چاٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیں. چنا چاٹ دیکھیں چنے کی چاٹ جو ہے وہ اس میں ٹماٹر ڈال دیا یا کھیرا اس طرح بنا کے آپ ایک پیالہ بالکل چنے ایک پیالہ کھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ تمام چیزیں گھر پہ بنائی جائیں، کیونکہ جب آپ سنیں گے کہ وہ دہی کس طرح گاڑھا کرتے ہیں سارا کچھ، تو اس لیے بہتر ہے کہ گھر پہ بنائیں. صحیح. ڈاکٹر عادل اب یہ بتائیں کہ افطاری تو ہو گئی، اب افطاری ہم کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں کہ پھر کھانے کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رات کا. تو اب کتنا گیپ کرنا چاہیے بٹوین افطاری اینڈ ڈنر؟ دیکھیں اس میں شوگر کے ہر مریض کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اسمال ملٹیپل میلز، تو یہاں پہ بھی اگر اصول کو اپلائی کریں تو پہلے تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور افطار کے 2 گھنٹے بعد اگر وہ کھانا کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ تراویح ایک امپورٹنٹ جو ہے رمضان میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ تراویح، تراویح کس طرح پڑھیں ڈائبٹک مریض، کیونکہ سارا دن جو ہے وہ روزے میں رہے ہیں اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں 2 باتیں. تراویح کو وہ اپنی ڈیلی ایکسرسائز کی روٹین میں کاؤنٹ کر لیں کہ شوگر کا مریض جو روزانہ ورزش کرنا ضروری ہوتی ہے، تو جو تراویح میں قیام ہے پھر رکوع سجود ہے تو وہ ایک طرح سے ایکسرسائز میں شامل ہو جائے گا. تراویح کے دوران وہ اپنے ساتھ پانی رکھیں تاکہ جب وہ سلام پھیرا جائے تو اپنی ان کے جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا. صحیح. اور کھانا پھر تراویح کے بعد کھائیں؟ بالکل اس کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے. اور کتنا کھائیں؟ کیونکہ اب جو ٹائم ہے تراویح کے بعد کا اور سحر کا وہ کافی لیمیٹڈ ہو گیا. تو اس میں دیکھیں 1 سے 2 چپاتی وہ کھا لیں، اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے سارا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا کہ 1-2 چپاتی، اب کیا کھانے میں استعمال کریں چپاتی کے ساتھ؟ دیکھیں چپاتی کے ساتھ وہ دال لے سکتے ہیں. اچھا پروٹینز انٹیک بھی مینٹین رکھنے ہیں آپ نے تو وہ گوشت کا سالن بھی لے سکتے ہیں. تو ملٹیپل سبزیاں موسم کے حساب سے وہ سبزیاں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ زمین میں جو سبزیاں اگتی ہیں وہ ڈائبٹک مریضوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا شوگر کنٹینٹ تو زیادہ ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زمین جیسے گاجر ہے، کھیرا ہے، کافی کھیرا تو خیر زمین کے باہر ہے، لیکن گاجر مولی جو ہے وہ تو کافی ہیلپ فل ہے کہ آپ کھانے کے ساتھ جب ان کو انٹیک کرتے ہیں تو شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اور چاول ہمارے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں، چاول کے بارے میں بتائیں. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ چاول سے شوگر پہ کچھ اچھا اثر نہیں پڑتا، اور خاص طور پہ آج کل جو ہمارے پاس یہ دھلے ہوئے چاول، یا پرانے زمانے میں اگر وہ جو چاول تھے وہ اب ملتے نہیں ہیں، تو یہ ان سے شوگر لیول پہ اتنا اچھا اثر تو نہیں پڑتا. اور
اس کا انٹیک کم ہی ہونا چاہیے. کتنا ہفتے میں 1-2 بار ہفتے میں 2 بار لے لیں, لیکن ایک سرونگ میں وہ آدھی پلیٹ سے زیادہ نہیں کھائیں. اور بریانی کے بغیر تو رہ نہیں سکتے, تو بریانی رمضان میں, رمضان ان بریانی, وہ بتائیں ذرا کہ کس دیکھیں اس کو چاول میں ہی کاؤنٹ کر لیں, لیکن رمضان ان بریانی میں یہ ہے کہ خیال رکھا جائے کہ اس میں گھی کی مقدار قدرے کم ہو اور بالکل کھا لیں, کیونکہ پروٹینز تو ساتھ میں اس میں اگر چکن ہو یا میٹ ہو تو وہ موجود تو ہے. آپ نے سحری میں جو ہے وہ آئل کا ذکر کیا, تو دیسی گھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیسی گھی ہو گیا, بٹر ہو گیا, یہ دیکھیے یہ دیسی گھی سے تو کولیسٹرول پہ کچھ اتنے اچھے اثرات نہیں ہوتے. آپ آئل سمپل استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہلکا سا مکھن بھی اس کی طرح لگا لیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آئل کا استعمال. ڈاکٹر عادل, اب شوگر اکیلے تو ہوتی نہیں, جو مریض ہوتا ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, کولیسٹرول بھی ہوتا ہے, تو ایسے مریضوں کو رمضان کے اندر اپنی دوائیوں کا کیسے خیال کرنا ہے؟ دیکھیے عموماً بلڈ پریشر کی جو آج کل دوائیاں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ 24 آور کی کوریج والی زیادہ تر ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ تر مریض یا تو صبح کے وقت لیتے ہیں یا رات کے وقت لیتے ہیں. البتہ وہ یہ خیال رکھیے گا کہ اگر روزے کے دوران ان کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے تو ضرورت پڑ سکتی ہے دوا کم کی جائے, ورنہ وہ اپنی روٹین کے مطابق لیتے رہیں. کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں بلڈ پریشر کی جو کہ جس سے یورین زیادہ آتا ہے, سو ڈائیوریٹکس ہوتی ہیں, سو یہ ایسی دوائیوں کو کب لینا چاہیے؟ ایسی دوائیوں کو افطار کے بعد لیں, لیکن اس میں کوشش تو کریں اوائڈ کریں, لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ڈائیوریٹک دینا لازمی ہوتا ہے, جیسے جن کے دل کا فنکشن صحیح کام نہیں کر رہا, تو ایسے مریضوں کو یہ افطار میں لینی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں دن بھر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے ڈائیبٹک مریضوں کو رمضان میں؟ تراویح پڑھ لی, ایکسرسائز ہو گئی. صحیح, تو ایسے مریضوں کو اور ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عادل, یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں شوگر سے ریلیٹڈ اور ٹائپ 2 ڈائبٹکس. اب ٹائپ 1 کے بارے میں بتائیں, جو کہ شروع سے ہی انسولن پہ ہوتے ہیں مریض, ینگ بچے ہوتے ہیں, اور وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو ایسے مریضوں کے بارے میں دیکھیں, ایسے مریضوں کو ٹیکنیکلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ٹائپ 1 ہیں اور ان میں کمپلیکیشنز کے چانسز ہوتے ہیں. وہ انسولین نہ ملے اس سے بھی مسائل ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ زیادہ دیر بھوکے رہیں تو ان کے جسم میں ایسا میٹابولزم شروع ہو جاتا ہے, تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. سو کیا ہو سکتا ہے؟ شوگر کم ہو سکتی ہے, یہ شوگر زیادہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب یہ زیادہ دیر فاسٹنگ کرتے ہیں تو ان میں ایک میکانزم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں فیٹس یا کہہ لیں کولیسٹرول کا بریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے, اور اس سے کیمیکل بنتا ہے کیٹون باڈیز. کیٹون باڈیز جسم میں تیزاب اور بیس کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس. اس میں شوگر لیول بہت بڑھ جاتا ہے, مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے, پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے, پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے مریض کو ICU میں داخل کر کے مینیج کرنا. ٹھیک ہے. آج کل کچھ نئی دوائیاں ہیں جو وزن کم کرتی ہیں اور شوگر کو بھی بہتر کرتی ہیں, لیکن اس سے نوزیا وامٹنگ ہوتا ہے. ڈاکٹر عادل, سو ایسے مریض جو ان دوائیوں پہ ہیں, سو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا رکھ سکتے ہیں وہ؟ روزہ تو وہ رکھ لیں, ان دوائیوں کا اپنے معالج سے مل کے اس کی ایڈجسٹمنٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے یہ سارا رمضان کے بارے میں بتایا. اب درمیان میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے پورے رمضان کے مہینے میں, یا اب عید کے بعد ہی ٹیسٹ ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے اور اپنے شوگر لیولز بھی مانیٹر کرنے ہیں. تو 2 اسکولز ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو تب والد سے ملیں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان بٹوین رمضان بھی جا کے اپنے پیرامیٹرز ان سے ڈسکس کر لیں, تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر جلدی پرسیو کر لے گا اور آپ کو الارم کر لے گا. ڈاکٹر عادل, پورا رمضان گزر گیا ماشاءاللہ, مریض بالکل ٹھیک, اس نے روزہ رکھا, ٹھیک. اب آ گئی عید, اور چھوٹی عید کا تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی عید بھی کہلاتی ہے. سو اب عید پہ کیا کرنا چاہیے ڈائبٹک مریضوں کو, کیونکہ اب ایک نئی روٹین آ گئی نا؟ وہی کرنا چاہیے جو رمضان سے پہلے کرتے ہیں. لیکن وہ تو چھوٹی عید ہے اب تو. سو سوئیوں کے بارے میں بتائیں, شیر خورمے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا کھانا. دیکھیں, یہ تو وہی بات ہے کہ شوگر کے مریضوں کو سب سے جو مشکل کام ہے, یا کہہ لیں سب سے اچھا کام ہے, کہ وہ یہ ہے کہ ان کو غذا کا پرہیز کرنا. صحیح. اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے ان کو اپنا کیلوریک انٹیک مینٹین کرنا ہے. تو جس طرح عام دنوں میں اگر ہفتے میں 1 آدھ بار تو معاملہ ہو جاتا ہے, اور اس پہ وہ ظاہری بات ہے جسم ٹالریٹ کر جاتا ہے, لیکن اگر بہت زیادہ آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو
شوگر لیول یقیناً بڑھے گا اور اس سے ظاہر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو تو ایوائڈ ہی کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ تھوڑا بہت چکھ لیں. تھوڑا بہت چل. ٹھیک ہے. آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام جو ڈائبٹک ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں اس طرح کے جو پروگرامز ہیں یہ جسٹ اویئرنیس کے لیے. ہمیشہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ڈاکٹرز سے رجوع ضرور کریں, کیونکہ پروگرامز دیکھ کے آپ دوا ایڈجسٹمنٹ پراپر نہیں کر پائیں گے اور مے بی آپ اپنے ٹارگیٹس کو نہ سمجھ پائیں گے اور نہ اچیو کر پائیں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل خان آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. تھینک یو. ناظرین, جیسے ڈاکٹر عادل خان نے بتایا کہ آپ نے اپنی شوگر کو بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں تاکہ کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. یہ پروگرامز صرف آگہی کے لیے ہوتے ہیں, باقی آپ اپنے مولد سے رابطے میں رہیں تاکہ کمپلیکیشن سے بچ سکیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.